الطریقة العصریہ فی تعلیم اللغة العربیہ کا سبق نمبر 5 الدرس الخامس، خامس کا معنی ہے 5۔ یہاں پر سمجھانے کے لیے ایک یا دی ہے، دوسرا کاف ہے۔ یا معنی میرا، کاف معنی تمہارا۔ جس لفظ کی ذات یا مل جائے نا تو پھر اس کے ساتھ ہم اردو میں معنی میرا کریں گے۔ عربی میں کتاب کو کہتے کتاب، یا لگاؤ تو معنی بنے گا میری کتاب کتابی، کاف لگاؤ تو معنی بنے گا تمہاری کتاب کتابوں کا۔ یہ مذکر کے لیے مثال دے رہے، پھر یہی یا اور کاف مؤنث کے لیے بھی ہوں گے، لیکن یہاں پر کھے ہوگا، وہاں پر کا تھا، زبر کے ساتھ مذکر کے لیے ہیں۔ اگر تم ایک خاتون کو کہو کہ یہ تمہاری کتاب، عربی میں کہو کہ کتابوں کے، کتابوں کے، مذکر کے لیے تو پھر کتابوں کا گو۔ ہذا کتابی، یہ میری کتاب ہے، وہذا کتابک، یہ تمہاری کتاب ہے۔ ہذا قلمی، یہ میرا قلم ہے، وہذا قلمک، یہ تمہارا قلم ہے۔ لمن ہذا، بھی یہاں پر من کا معنی ہے کون، ہذا معنی یہ چیز، لے معنی کس کے لیے، لمن ہذا یہ کس کی ہے، یہ چیز، یہ کتاب وغیرہ یا قلم کس کا ہے، کس دفارہ شی استعمال کی من، صحیح شوالا۔ یا محمود، اے محمود، لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے، لمن من کس۔ نعم یا سیدی، ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ لمن ھذہ الساعہ، یہ گھڑی کس کی ہے، ھذہ الساعۃ، یہ میری گھڑی ہے۔ من استاذ کا، آپ کا استاذ کون ہے، من منا کون۔ یہ جب میں کرے انت استاذی، تم میرے استاذ ہو، دا سی ربی ورز دکوان دا پارا خبری کہ نور خپل مانس کی پیگی زی استاذ ہیں کنا۔ من زمیلو کا، تمہارا دوست کون ہے، زمیل منا دوست۔ ذا کا زمیلی، وہ میرا دوست ہے، ذا کا منا اشارہ شو کا، ناخ طرف تے اشارہ کئی۔ من اخو کا، تمہارا بھائی کون ہے، ھذا اخی، یہی میرا بھائی ہے یہ۔ اس کی استعمالی کاف زر کی۔ ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے، وھذا کتابک، یہ تمہاری کتاب ہے۔ ایک لڑکی سے کہہ رہے ھذا قلمی وھذا قلمک۔ یا فاطمہ، لمن ھذا الکتاب، اے فاطمہ یہ کتاب کس کی ہے، نعم یا سیدتی، وہاں پر تا سیدی مذکر دا پا رہا ہے کنا، سیدتی گول تاروڑ دائی خاص لگیا، سیدتی میری سردار یا میری کیا سیدہ استاذ وغیرہ۔ ھذا کتابی۔ لمن ھذہ الکراسۃ، یہ کاپی کس کی ہے، کراسہ منا کاپی، ھذہ کراستی، میری کاپی ہے۔ من استاذتک، یہاں پر تو استاذو کا، استاذ لگنے زی کی تیاو سرڑی گولتا کا سے استاذتو کی مونز دا پارش۔ انت استاذتی، آدھے کی استاذی مذکر دا پار۔ من زمیلتو کی، زمیل مذکر کے لیے ہے فرینڈ، اور گرل فرینڈ کے لیے زمیلتن ہے، زمیلتو کی۔ تلک زمیلتی، وہ میری کیا ہے، دوست ہے۔ من اختو کی، ھذہ اختی، یہ میری بہن ہے۔ این امک، تمہاری ماں کہاں ہے، این منا کہاں، چیتا دا ویر۔ امی فی البیت، میری ماں گھر میں ہے، کمرے میں۔ این زمیلتک، زمیلتی فی الفصل، کلاس میں ہے، کلاس تا چینل شی جامعات تا فصل۔ ہمارٹا کی اس مخت تمانیہ خیس بورے دی علمانشتو مصر تمرین۔ من درجہ ذیل الفاظ کے ساتھ یا لگا کر پڑھ دی۔ دوسرا یا وائی کنا، ھذا رأسی، میرا سر ہے، ھذا وجہی، انفی فمی، قلبی لسانی، صدری، صدری منا سینہ۔ ھذا بطنی، یہ میرا پیٹ ہے، ھذا ظہری، یہ میری پیٹھ ہے، شو۔ ھذا جلدی، یہ میرا چمڑا ہے، لکہ گورا ھذا رأسی۔ اور تی کنا، اب انہی الفاظ کے ساتھ کاف لگا کر پڑھو۔ ھذا رأسک، مرد پارش، مونس کے لیے ھذا رأسکی، ھذا وجہکی، ھذا انفکی۔ عربی میں ترجمہ قاعدہ تو صحیح، جب کسی چیز کو متکلم اپنی طرف منسوب کرنا چاہے تو اس وقت اس کے آخر میں یا لگا دے کا۔ یوں سڑے زون طرف تشی نیز دے مود یاد اسر وہ لگے ربائی کی، اردو کی میرے لگے گی، اور اس میں مذکر مونس برابر ہیں، کتابی خزا الشیخہ، نریا الشیخہ۔ اور اگر کسی چیز کو مخاطب مذکر کی طرف منسوب کرنا ہو کہ وہ سڑی سرا آگے گی تو اس کے آخر میں کاف زبر والا لگا دیا جائے گا، کاف زبر کا۔
اور اگر مخاطب مؤنث کا خز طرح کی فیمیل ہو تو کے زیر والا کاف لگا دیا جائے، اور یہ سب ضمیر ہیں، 10 ضمیروں نے دی. خالمن اگر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا ہو، پوچھنا ہو کہ وہ کس کی ہے، تو اس کے لیے لمن استعمال ہوتا ہے. اگر دفعہ لمن استعمال ہو